الله الرحمن الرحیم الوحدۃ الثانیۃ عشرۃ سبق نمبر 12 ہے الہوایات، ہوایات کے بارے میں۔ ہوایات ہوایتن کی جمع ہے۔ ہوایہ کہتے ہیں پسندیدہ مشغلہ، یعنی وہ کام جو انسان اپنا ٹائم گزارنے کے لیے شوق کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کو ہوایہ کہتے ہیں۔ جیسے گھڑ سواری ہے، کرکٹ ہے، یا موبائل دیکھنا ہے، یا سوئمنگ کرنا ہے، یا مطالعہ کرنا ہے۔ الحوار الاول انظر واستمع واعد۔ شاکر شریف ما ہوایتک یا شریف، اے شریف آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ ہوایاتی کثیرۃ القراءۃ والسفر والمراسلۃ، میرے پسندیدہ مشغلے بہت زیادہ ہیں، جیسے پڑھنا ہے، سفر کرنا ہے، مراسلہ یعنی خط و کتابت کرنا ہے۔ وما ہوایاتک انت، اور آپ کے پسندیدہ مشغلے کیا ہیں؟ ہوایات جمع ہے ہوایتن کی۔ ہوایاتی الریاضہ ورزش، والرحلات یہ بھی سفر، والقراءۃ ایضا اسی طرح پڑھنا ہے۔ وماذا تقرأ یا شریف، شریف آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اقرأ الکتب، میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اقرأ قرأ یقرأ قراءۃ پڑھنا، کتب جمع ہے کتابوں کی، کتاب کی۔ مجلات مجلہ کی، رسالے کو کہتے ہیں۔ الاسلامیہ یعنی اسلامی، میں کتابیں اور اسلامی رسالات پڑھتا ہوں۔ وماذا تقرأ انت، اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اقرأ الکتب الاسلامیۃ والمجلات العلمیۃ، میں اسلامی کتب اور اسلامی علمی جو ہے وہ رسالے پڑھتا ہوں۔ هل لدیک مکتبۃ، کیا آپ کا کوئی لائبریری ہے؟ لدی میرا، لدیک آپ کا، لدیہ اس کا، لدینا ہمارا، لدیکم تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے پاس، میرا ان چیزوں کے لیے لدی استعمال ہوتا ہے۔ نعم لدی مکتبۃ کبیرۃ، جی ہاں ہمارے ہاں یعنی میرے پاس ایک بڑا لائبریری ہے، بڑی لائبریری ہے۔ کم ساعۃ تقرأ فی الیوم، آپ ایک دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ اقرأ 3 ساعات تقریباً، میں تقریباً 3 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ انا اقرأ 4 ساعات فی الیوم، اور میں ایک دن میں 4 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ القراءۃ ہوایۃ مفیدۃ، پڑھنا جو ہے وہ ایک اچھا مشغلہ ہے۔ الحوار الثانی انظر واستمع واعد۔ هل زرت معرض الہوایات، معرض جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پیش کرنے کی جگہ، یعنی ایسی چیز جہاں مختلف پسندیدہ مشغلوں کو پیش کیا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے لوگوں کو دیکھنے والوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو اس جگہ کو معرض کہتے ہیں۔ معرض الہوایات مختلف پسندیدہ مشغلوں کو پیش کرنے کی جگہ کی آپ نے زیارت کی ہے۔ لا ما زرتہ ہیا بنا الیہ، چلو جلدی اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہیا اسم فعل ہے بمعنی اسرع۔ هذا هو معرض الہوایات، یہ جو ہے وہ مختلف ہوایات کو پیش کرنے کی جگہ ہے۔ معرض جیسے عموماً جو ہے سینٹر وغیرہ لگتے ہیں، جہاں پر میلہ جس کو کہتے ہیں، میلہ، ٹھیک ہے؟ هذه ہوایات کثیرۃ، یہ تو بہت سارے مشغلے ہیں۔ هذا جناح جمع الطوابع، جناح جو ہے وہ پر کو کہتے ہیں، اور ایک شعبے کو بھی کہتے ہیں۔ هذا جناح جمع الطوابع، طوابع طابع کی جمع ہے، طابع کہتے ہیں مہر کو۔ یہ جو ہے وہ مہریں جمع کرنے والا ڈپارٹ ہے، شعبہ ہے۔ هذه طوابع جمیلۃ، یہ خوبصورت جو ہے مہریں ہیں۔ هذا طابع ہندی وهذا طابع فرنسی، یہ ہندی اور یہ جو ہے وہ فرانسی جو ہے مہر ہیں، ٹھیک ہے؟ هذا جناح الخط العربی، یہ عربی خط کے جو ہے وہ شعبہ ہیں۔ یہ جیسے جناح اور قسم بھی کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں۔
هذه آیات بخط النسخ، یہ نسخ کے خط کے ساتھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ خط نسخ یعنی اس کو کہتے ہیں، یہ جو خط ہے اس اسٹائل کو خط نسخ کہتے ہیں۔ وَتِلْكَ أَحَادِيثٌ بِخَطِّ الرُّقْعَ، اور وہ احادیث ہیں خط رقعہ کے ساتھ، یعنی خط کا نام ہے۔ هذا جناح الصحافہ، یہ صحافت کا شعبہ ہے۔ وهذه یعنی یا صحافت یا اخبار، صحافت صحیح ہے کیونکہ جو ہے اس کی صحائف آتی ہے جمع۔ وهذه صحف بجمع اللغات، یہ جو ہے وہ بجمیع اللغات، تمام جو ہے زبانوں پہ یہ جو ہے اخباریں ہیں مختلف قسم کے، صحف، صحیفے، اخبار، چھوٹی چھوٹی رسالوں کو، چھوٹی چیزیں جو اخبار کی طرح ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ هذا جناح التدبیر المنزلی، یہ جو ہے وہ تدبیر منزل کا شعبہ، یعنی گھریلو معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں التدبیر المنزلی۔ هذا طعام صینی وهذا طعام عربی، یہ چینی اور یہ عربی کھانے ہیں۔ هذا جناح الریاضہ، یہ ورزش کا شعبہ ہیں۔ کرۃ القدم فٹ بال، والسباحہ تیراکی، والفروسیہ اور گھڑ سواری۔ الحوار الثالث، ای جمعیت تختارین یا شریفہ، ای جمعیت تختارین یا شریفہ، اے شریفہ آپ کون سی جماعت کو اختیار کریں گی؟ اختار جمعیت الصحافہ، میں صحافت کی جماعت کو اختیار کروں گی۔ ای جمعیت تختارین یا شادیہ، شادیہ آپ کون سی جماعت کو اختیار کریں گی؟ اختار جمعیت الثقافت الاسلامیتی، اسلامی ثقافت کی جو ہے وہ پارٹی کو یا جمعیت کو میں اختیار کروں گی، یعنی جمعیت یعنی گروپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی ثقافت کے گروپ یا صحافت کے گروپ کو، جیسے کالج میں ہوتا ہے۔ ای جمعیت تختارین یا شیمہ، شیمہ آپ کون سی جماعت کو اختیار کریں گی؟ اختار جمعیت الحاسوب، میں کمپیوٹر شعبے کو اختیار کروں گی، جمعیت شعبے کو بھی کہتے ہیں۔ ای جمعیت تختارین یا شقرہ، شقرہ آپ کون سی جماعت اختیار کریں گی؟ اختار جمعیت العلوم، میں سائنس والے شعبے کو اختیار کروں گی۔ ای جمعیت تختارین یا شمس، شمس آپ کون سی شعبے کو اختیار کریں گی جماعت کو؟ اختار جمعیت اللغۃ العربیہ، میں لغت عربی کی جماعت کو اختیار کروں گی۔ ای جمعیت تختارین یا سمیرہ، سمیرہ آپ کون سی جماعت کو اختیار کریں گی؟ اختار جمعیت التدبیر المنزلی، میں تدبیر منزلی یعنی گھریلو معاملات کی جماعت کو اختیار کروں گی۔ یہ آپ کے سامنے مفردات ہیں۔ ہوایہ پسندیدہ مشغلہ، فروسی یا گھڑ سواری، سباحہ تیراکی، طابع یعنی مہر، اور اسی طرح خط نسخ، تدبیر منزلی، ریاضہ لغہ عربی، اور مراسلہ خط و کتابت، خط الرقعہ۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ان تمام تمرینات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں کوئی نئی چیز جو آپ کو سکھانے کو مل رہا ہے وہ یہ ہیں، دیکھیں، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، یہ چیزیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہیں۔ یہ طویل ہے تو اس کی ضد ہے قصیر، یہ کبیر بڑا ہے تو اس کی ضد ہے صغیر چھوٹا، قریب ہے تو اس کی ضد بعید دور کو کہتے ہیں، قریب بعید، نزدیک دور، کثیر زیادہ، قلیل تھوڑا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، غال مہنگا، رخیص سستا۔ تو یہ ازداد آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں تاکہ آگے آپ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ ما ہوایتک یا مجاہد، ہوایتی القراءہ، ما ہوایتک یا جابر، ہوایتی الریاضہ، ما ہوایتک یا جلال، ہوایتی جمع الطوابع، ما ہوایتک یا زینب، ہوایتی الحاسوب۔ تو اسی طرح آپ نے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ هل زرت معرض الهوايات؟ ما زرته. هل شربت الشاي؟ ما شربته. هل أكلت التمر؟ ما أكلته. هل سمعت الأذان؟ ما سمعته. هل قرأت الكتاب؟ ما قرأته. هل كنست البيت؟ ما كنسته. هل غسلت القميص؟ ما غسلته. تو یہ آپ نے جو ہے نا مضارع سے ماضی بنانا ہے ان کا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا
ماضی سے گویا کہ آپ نے سوال کرنا ہے۔ هذا جناح جمع الطوابع، هذا طابع هندي. هذا جناح الخط العربي، هذا خط عربي. هذا جناح الصحافة، هذه صحيفة عربية أخبار. هذا جناح الملابس، هذا ثوب عربي. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھیں، کم ساعتاً تقرأ فی الیوم، اقرأ 3 ساعات. ایک دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے؟ اس نے کہا 3 گھنٹے. کم ساعتاً تنام فی الیوم، انام 7 ساعات. کتنے گھنٹے سوتے ہو؟ اس نے کہا 7 گھنٹے. کم ساعتاً تعمل، کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ اعمل 8 ساعات. کم ساعتاً تنتظر، انتظر 4 ساعات، 4 گھنٹے انتظار کرتا ہوں. کم ساعتاً تدرس، ادرس 5 ساعات، 5 گھنٹے پڑھتا ہوں. کم ساعتاً تدرس یا تدرس، ادرس 6 ساعات، 6 گھنٹے. کم ساعتاً تکتب، اکتب 3 ساعات، میں 3 گھنٹے لکھتا ہوں. هل لديك مكتبة، کیا آپ کے پاس لائبریری ہے؟ نعم لدي مكتبة كبيرة. هل لديك ساعة جميلة؟ نعم لدي ساعة جميلة. هل لديك ملابس؟ نعم لدي ملابس كثيرة. هل لديك قلم؟ نعم لدي قلم غال، مہنگا قلم. هل لديك ثوب؟ نعم لدي ثوب أبيض. نعم لدي قميص أخضر. معجم عربی. تو یہ ملخص و تراکیب بھی آپ نے اوپر پڑھ لیے، ان کو آپ نے اچھی طرح یہاں پر بھی دہرانا ہے اور ان کو استعمال میں لانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ سیکھ سکیں. اسی طرح یہ ای جمعیت تختار، اختار جمعیت العلوم. وانت ای جمعیت تختار، اختار جمعیت الصحافہ. یہ سوال و جواب آپ نے کرنے ہیں. اب آگے، هل زرت معرض الهوايات؟ لا ما زرته. ما هوايتك؟ هوايتي الرياضة. وما هوايتك أنت؟ يعني كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ في اليوم 3 ساعات تقريبا. وكم ساعة تقرأ يعني وأي كتب تقرأ؟ الكتب، أقرأ الكتب الإسلامية. ٹھیک ہے، یہ سوال اور کسی کے سوال ہیں تو جواب نہیں ہے، جواب ہے تو سوال نہیں ہے. پچھلے سبق کو دیکھ کر آپ نے یہ خالی جگہ آپ نے خود پر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی آپ کے سامنے عربی قرأت آگے دیکھیں. شریف طالب فی الجامعہ، شریف یونیورسٹی کا طالب علم ہے. وأخته زینب طالبۃ فی الجامعۃ أيضا. ويدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شریف لدیہ ہوايات کثیرہ، یعنی شریف کے بہت سے پسندیدہ مشغلے ہیں. وهو يحب السفر والمراسلة والقراءة. وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا وهي تحب القراءة والصحافة. تو یہ آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان کے آپ نے جواب دینے. جیسے أين يدرس شریف، آپ نے کہا شریف يدرس في الجامعة. في أي كلية يدرس؟ يدرس في كلية الهندسة. وما هواياته؟ هواياته كثيرة وهو يحب السفر والمراسلة والقراءة. في أي كلية تدرس زينب؟ تدرس زينب في كلية الطب. وما هواياتها؟ هواياتها القراءة والصحافة وهي تحب القراءة والصحافة. احمد صدیق سعید، احمد سعید کا دوست ہیں. احمد يدرس في كلية التربية، تربیہ کالج میں پڑھتا ہے. وسعید يدرس في كلية الطيران، سعید پائلٹ کالج میں پڑھتا ہے. احمد يسكن في القرية، احمد گاؤں میں رہتا ہے. وسعید يسكن في المدينة، سعید شہر میں رہتا ہے. يذهب احمد الى الجامعة بالحافلة، احمد جامعہ بس سے جاتا ہے. ويذهب سعید بالسيارة، اور سعید گاڑی سے جاتا ہے. يدرس احمد في الاسبوع 20 ساعة، احمد ہفتے میں جو ہے وہ 20 گھنٹے پڑھتا ہے. ويدرس سعید في الاسبوع 30 ساعة، سعید ہفتے میں 30 گھنٹے پڑھتا ہے. احمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف، احمد کتابیں، اخبار اور رسالے پڑھنا پسند کرتا ہے. وسعید يحب السفر والمراسلة، سعید خط اور سفر کو پسند کرتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے تقریباً 11 سوال ہیں، ان کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. اسی طرح
اس قائمہ میں سوال ہے، اس قائمہ میں جواب ہے، آپ نے ملانا ہے۔ وماذا تقرأ الآن، ابھی آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اقرأ القرآن۔ وما ہوایتک یا عثمان، آپ کے پسندیدہ مشغلے کیا ہیں؟ آپ نے کہا ہوایتی الفروسیہ۔ تو اس طرح آپ نے ان سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اسی طرح کتاب القراءہ، قراءت میں یہ تیسرا جو ہے وہ ہے زار جمیل و جلال معرض الہوایات فی جدہ۔ جدہ میں جو ہے وہ آپ پسندیدہ اس کو یعنی ایک گویا کہ کیا کہتے ہیں اردو میں جو ہے ایک میلہ کہتے ہیں، پسندیدہ چیزوں کا میلہ، اس کا جو ہے وہ زیارت کی۔ زار یزور، زیارت کرنا، معرض عرض یعرض ہے پیش کرنا، معرض اس میں ظرف ہے۔ فی معرض الہوایات جناح جمع الطوابع، یعنی ایک شعبہ تھا مہر کو جمع کرنے کا، وجناح الخط العربی وجناح الصحافہ وجناح التدبیر المنزلی وجناح الریاضہ فی جناح جمع طوابع، طوابع من کل بلد، ہر شہر کا جو ہے وہ یعنی مہر تھا، مہر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور طابع جو ہے وہ سکوں پیسے کو بھی کہتے ہیں آپ، آج کل عملہ کہتے ہیں۔ فی جناح الخط العربی آیات بخط النسخ و خط الرقعہ، خط عربی کے شعبے میں خط نسخ کی آیات اور خط رقعہ کی آیات، اور صحافت کے شعبے میں صحف مجلات و کتب، وفی جناح التدبیر المنزلی طعام من کل بلد، ہر شہر کا کھانا، وفی جناح الریاضہ کرۃ القدم و کرۃ السلہ والی بال، والسباحہ تیراکی، والفروسیہ جو ہے وہ گھڑ سواری۔ تو اس طرح آپ نے ان تمام اسباق کو یاد کرنا ہے، سب تمرینوں کو حل کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔